بات یہ ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، جس کو متنازع علاقہ ہم نہیں سلامتی کونسل کی قراردادیں کہتی ہیں، اس کو اس نے ہندوستان نے، بھارت نے، آر ایس ایس سرکار نے، بی جے پی سرکار نے اپنے اندر ضم کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ کشمیریوں نے مسترد کی ہے، پاکستان نے مسترد کی ہے۔ پھر انہوں نے پروملگیٹ کیا ری آرگنائزیشن ایکٹ اور اس کے ساتھ ڈومیسائل رولز اٹیچ کیے۔ مقصد کیا؟ ڈیموگرافک چینج۔ واحد ہندوستان کی مسلم اکثریت اسٹیٹ کو اقلیت میں تبدیل کرنے کا ایک ان کا پروگرام، وہ اس کی جو ہے وہ کھل کے ان کے ارادے جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئے۔ آج جموں و کشمیر کی زمینی سچویشن کیا ہے، گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج دنیا جانتی ہے، برملا اظہار کرے یا مصلحت کی یا کمرشل انٹرسٹ ان پر حاوی آ جائیں اور وہ خاموشی اختیار کریں، لیکن ذہنی طور پر جانتے ہیں کہ دنیا کا موسٹ ملٹرائزڈ زون اگر کوئی ہے تو وہ مقبوضہ جموں و کشمیر ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ آج بھی یہ جو مرضی تاثر دینے کی کوشش کریں، کمیونیکیشن بلیک آؤٹ آج بھی جاری ہے۔ انٹرنیٹ کھولا وہ بھی دکھاوے والا، اور دنیا جانتی ہے جو بنیادی حقوق ہیں وہ آج بھی سسپینڈڈ ہیں، معطل ہیں، اور ان کو فنڈامنٹل رائٹس سے جو ہے کشمیری ڈپرائیوڈ ہیں۔ اور دنیا جانتی ہے کہ، اور دنیا اب زیادہ جانتی ہے کووڈ-19 آنے کے بعد، کہ لاک ڈاؤن کی تکالیف کیا ہوتی ہیں، معاشی، انسانی، نفسیاتی تکالیف کیا ہوتی ہیں۔ اور آج دنیا کو احساس کرنا ہوگا کہ ہم تو 4-5 مہینوں میں بیزار ہو گئے، یہ 1 سال سے ڈبل لاک ڈاؤن میں ہیں۔ 5 اگست 2019 اور اب آنے والا ہے 5 اگست 2020، 1 سال کا ڈبل لاک ڈاؤن اگر برداشت کرنا پڑ جائے تو امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، یورپ کے لوگوں سے جو علمبردار ہیں انسانی حقوق کے، میرا ان سے سوال ہے آپ پر کیا بیتے گی جو وہ اس وقت بھگت رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان نے عمران خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم نے کچھ اقدامات لیے، اور ہماری کوشش یہ تھی کہ اس مسئلے کو ہم اجاگر کریں، اور الحمدللہ کافی حد تک اس کو انٹرنیشنلائز کرنے میں پاکستان کو کامیابی ہوئی ہے، اور اس کا سہرا آپ سب کے سر جاتا ہے۔ نیشنل میڈیا کا رول اس میں کمال کا تھا۔ وہ بیچ میں کچھ لوگوں نے ڈائیورژنری ٹیکٹکس ہوئیں، وہ دھرنا آ گیا، بڑے غلط وقت پر آیا، اٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی، اندرونی سیاست نے غلبہ پا لیا، لیکن یہ ایشو اور اس کا کاز اور اس کی سچائی سے کوئی انکار نہیں کرتا، اور آپ نے اپنے قلم کے ذریعے جو کردار ادا کیا ہے، انشاءاللہ تاریخ اس کو اکنالج کرے گی۔ عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ کا جو 74واں اجلاس تھا، جو انہوں نے ان کا مقدمہ پیش کیا، ثابت کر دیا کہ وہ کشمیریوں کے سفیر ہیں، اور ان کی آواز انہوں نے اس فورم پر بلند کی جہاں کچھ عرصہ پہلے کی ورڈ جو ہے اس کا استعمال ممنوع ہو گیا تھا، اور کشمیر کو بوجو بیک برنر پہ ڈالا گیا، اور یہ ہماری پالیسی کا حصہ ہو گیا تھا، یہ پاکستان کی حکومتوں کی پالیسی کا حصہ تھا۔ اور آپ نے دیکھا ہماری اسپوکس پرسن تسلیم اسلم صاحبہ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہمیں ہدایات تھیں کہ ہم کشمیر کے بارے میں ہم نے ہاتھ ہلکا رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہیومن رائٹس کاؤنسل جنیوا میں، کیونکہ ڈیموکریسیز ہیں نا یورپ، اور جو یورپین ڈیموکریسیز ہیں وہ ہیومن رائٹس کی بڑی قائل ہیں،
تو پچھلے سال جب میں جنیوا گیا، میری تقریر ریکارڈ کا حصہ ہے، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ کو دستیاب ہوگی، ویب سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح ہم نے انسانی حقوق کا جو پہلو ہے جو ان کے دل کے قریب ہے اس کو اجاگر کیا اور لوگوں نے تسلیم کیا. اور ہندوستان کا جو وہاں مندوب تھا وہ اپنا چہرہ چھپاتا پھر رہا تھا بیکاز وہاں اس کو کوئی ریسیپٹیو ایک آڈینس نہیں مل رہی تھی. اسی طرح OIC 3 میٹنگز ہوئی ہیں اور مؤثر ہوئی ہیں کانٹیکٹ گروپ کی، اور جو ابھی آخری حالیہ میٹنگ ہوئی ہے یہ کووڈ کے دنوں میں، اس میں میں شکر گزار ہوں سعودی عرب کے وزیر خارجہ کا، ترکی کے وزیر خارجہ کا، آذربائیجان کے وزیر خارجہ کا. ان سب نے جس انداز میں ہمارے موقع کا اسٹیٹمنٹ جوائنٹ کمیونیکے جو انہوں نے ایکسیپٹ کیا وہ بھی ایک ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے الحمدللہ. اسی طرح میں کہوں گا کہ IPU پارلیمنٹس اینڈ ڈیموکریسیز گو ہینڈ ان ہینڈ. IPU میں اس مسئلے کو اجاگر کیا گیا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ US کانگریس میں 3 ہیئرنگز ہو چکی ہیں. 85 کانگریسمن نے اس پر اپنا اظہار کیا ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز پر. پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا پہلے جو آج ہوا ہے. آپ دیکھیں یورپین یونین میں یہ مسئلہ جس شد و مد سے اٹھایا گیا اور ان کی ہیومن رائٹس کی سب کمیٹی نے اس پر جو کہا وہ آپ کے سامنے ہے. آپ دیکھیں کہ ہاؤس آف کامنز میں جو ہوتا ان کا جو آل پارٹیز گروپ ہے پارلیمنٹری گروپ آن کشمیر، اس میں خود گیا اور میں شکر گزار ہوں ساری اپوزیشن کو ساتھ لے کے گیا. اس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، اس میں نون بھی تھی، اس میں سب تھے. مشاہد حسین صاحب کا اس میں رول تھا، شہریار رحمان صاحبہ کا اس میں رول تھا، اس میں عطاء الرحمان صاحب، مولانا عطاء الرحمان صاحب اس میں ہمارے ساتھ تھے، MQM کے دوست ہمارے ساتھ تھے. تو سیاسی یہاں دھڑے بندیوں کے باوجود کشمیر کے مسئلے پہ میں خراج تحسین پیش کروں گا سب قیادت کو. انہوں نے مل کر جو میرا کی نوٹ ایڈریس تھا سب نے کہا کہ وزیر خارجہ نے ہم سب کی ترجمانی کی ہے. تو الحمدللہ ہندوستان جو ہمارے اندر ناچاکی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو منہ کی کھانی پڑی اور وہ آپ نے دیکھا کہ وہاں ہوا. ہاؤس آف کامنز میں ہاؤس آف لارڈز کے لوگ تھے اور جتنی پارٹیز ہیں کنزرویٹو، لیبر، لبرل ڈیموکریٹ سب موجود تھے. اب جناب میں سمجھتا ہوں اگر 1 سال کے عرصے کو آپ دیکھ لیں جو تقریباً ہونے والا ہے، اگر صرف عمران خان صاحب کی اور مصروفیات بھی تو ہیں، 120 سے زیادہ ان کی انگیجمنٹس ہیں کشمیر اسپیسیفک. ان کے انٹرویوز، ان کے گلوبل لیڈر سے ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ، ان کے خطوط، ان کی انگیجمنٹس، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے رسپونڈ کیا ہے. ہماری بہت سی فرینڈلی کنٹریز نے، آپ نے صدر اردوغان کی تو جوائنٹ سیشن کی جو تقریر تھی آپ اس میں موجود تھے، آپ نے سنی جو الفاظ انہوں نے ادا کیے، جو انہوں نے ترک قوم کی جو وابستگی اس مسئلے کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ جو انہیں جوڑی وہ تاریخ کا اور ہمارے ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کھل کر، ہیومن رائٹس واچ ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، جتنی تنقید ہندوستان کی غاصبانہ پالیسیز پر اس 1 سال میں ہوئی ہے. آپ انٹرنیشنل میڈیا کا مطالعہ کرنے والے لوگ ہیں، آپ چلے جائیے، میری بات پہ یقین نہ کیجیے، آج سے 4 سال پہلے اٹھا لیجیے ریکارڈ کو، دیکھیے کتنی خبریں چھپی ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں، اور اس 1 سال کا مطالعہ کر لیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انٹرنیشنل میڈیا کتنا کرٹیکل ہے. جو شائننگ انڈیا جو ہے، جو اس کی شکل تبدیل ہوئی اور برننگ انڈیا آج دکھائی دے رہا ہے، آگ سلگ رہی ہے ہر کونے میں، نارتھ ایسٹ سے لے کے مقبوضہ کشمیر تک. میرے دوستوں، پھر ہم نے اس مسئلے کو جو اس کی جہاں بنیاد رکھی گئی، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ یہاں تشریف لائے اور جو انہوں نے کہا وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. پریس کانفرنس میں آپ میں سے بہت لوگ موجود تھے. ان کا موقف، اقوام متحدہ کا موقف UN چارٹر پہ کیا کہتے ہیں، قراردادوں پہ ان کا کیا ابو ہے، وہ کہتے ہیں نا جی پرانی ہو گئی. نہیں، پرانی نہیں ہوئی، تجدید عہد ہوئی. جب سیکرٹری جنرل تشریف لائے اور انہوں نے اپنا موقف پیش کیا، اور وہ ان کا اقوام متحدہ کا موقف تھا.
اسی طرح میں نے کوشش کی کہ خطوط کے ذریعے، اور میں نے ایک نہیں کم از کم 9 خط میں آن ریکارڈ لکھ چکا ہوں ٹو دی سیکرٹری جنرل آف دا UN, ٹو دا پریزیڈنٹ آف دا سیکورٹی کاؤنسل. اب لوگ کہتے ہیں یہ ان خطوں سے حاصل کیا ہوا؟ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور آپ کی تاریخ پر نظر ہوتی ہے. ہم ہوں گے نہ ہوں، ہم شاید نہیں ہوں گے کل، لیکن وہ جو پاکستان کے وزیر خارجہ کا جو موقف ہے وہ تاریخ کا حصہ بن رہا ہے. جو اس وقت کی سلامتی کونسل کی جو قراردادیں تھیں، جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے، اور اس زمانے میں جو وزارت خارجہ کی جن کے پاس قلم دان تھا، اور ہمارے ڈپلومیٹس نے جو انہوں نے وہاں کاوشیں کی، آج ان کو ہم کوٹ کرتے ہیں اور وہ ہمارے آرگومنٹس کا سہارا بنتے ہیں. تو یہ خطوط جو ہیں انشاءاللہ ہماری منزل کے حصول کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ اس 1 سال میں سلامتی کونسل میں 3 مرتبہ اٹھایا گیا، اور کتنے عرصے بعد؟ 55 سالوں کے بعد. لوگ کہتے ہیں جی کشمیر تو یہ کون سی نئی بات ہے. بھائی 55 سال کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ سلامتی کونسل یہی تھی، پاکستان کا موقف وہی تھا، قراردادیں وہی تھیں، گرد اور دھول کے نیچے دب گئی تھیں. آج وہ دوبارہ اجاگر کی گئی ہیں، اور اس کا میں سمجھتا ہوں کریڈٹ پاکستانی قوم کو، وزیر اعظم عمران خان کو جاتا ہے. پھر آپ ورلڈ لیڈرز کے سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھیے. آپ ہماری فرینڈلی کنٹریز ہے، چین ہے، ترکی ہے، ایران ہے، ملیشیا ہے، آپ ان کو اٹھا کے دیکھیے کہ انہوں نے کیا کہا ہے. پھر آپ دیکھیں جو آرٹیکلز، رپورٹس انٹرنیشنل میڈیا میں پہلے عرض کر چکا، پھر ہیومن رائٹس باڈیز کا جو موقف ہے. اور پھر مت بھولیے کہ اس 1 سال میں دنیا کے دارالخلافوں میں ہمارے مشنز نے اور ڈائسپورا نے، جس میں کشمیری اور پاکستانی شامل ہیں، اور کہیں کہیں تو سکھ بھی شامل ہوئے، جو انہوں نے کردار ادا کیا سڑکوں پہ آ کے، چوراہوں پہ کھڑے ہو کے، اس کی اگر کوئی مثال ہے تو پلیز مجھے کوٹ کیجئے گا اگر اس شد و مد سے پہلے اٹھائے گئے. اقوام متحدہ کے اجلاس پہ عمران خان جب جاتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں، 25,000 کا مجمع باہر کھڑا ہوتا ہے. اگر پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں اتنا بڑا مجمع پہلے کبھی اکٹھا ہوا ہے تو کم از کم میری نالج میں ضرور اضافہ کیجئے گا، تاکہ میں اس سے رہنمائی حاصل کروں اور دیکھوں کہ ہمیں مزید کوشش کیا کرنی ہے. نیور. میں وزیر خارجہ پہلے بھی رہا ہوں، اور اب بھی دیکھا ہے ہم نے، اللہ کے فضل و کرم سے ایسا فرق تھا جیسے دن اور رات میں ہو. کیوں؟ کلیئرٹی ہے. بالکل عمران خان میں کلیئرٹی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ، اور دفتر خارجہ میں کلیئرٹی ہے کہ ہم نے کس طرح آگے بڑھنا ہے. اسی طرح میں عرض کرتا چلوں کہ آج الحمدللہ ٹرولی انٹرنیشنلائز ہو گیا یہ ایشو. اب آئیے 5 اگست 2020 جو آنے والا ہے، میں عرض کرنا چاہوں گا، ہم نے پاکستانیوں اور کشمیریوں، اور میں امہ سے بھی کہوں گا، مل کر ہم نے ایک پیغام دینا ہے کشمیریوں کو، جن کے ریزالو کو، جن کی اسپرٹ کو کرش کرنے کی اور ریزالو کو توڑنے کی ہندوستان نے بے پناہ کوشش کی ہے، جبر سے، سرچ اینڈ کارڈن آپریشن سے، شہادتوں کے بعد جو ان کی میتیں ہیں والدین کو نہ دے کر، بلا وجہ بچوں کو اٹھا کر، بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے، ان کا ریزالو وہ نہیں توڑ پائے اور نہیں توڑ پائیں گے. یہ خیال ہے ان کا. آپ دبا سکتے ہیں، مٹا نہیں سکتے. یہ نقوش مٹنے والے نہیں ہیں. اتنا لہو جا چکا ہے اس دھرتی میں، اس وادی میں، نہ حق بہہ چکا ہے. وہ بولے گا، خون بولتا ہے اور وہ خون بولے گا. میرے دوستوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جتنی مقبوضہ کشمیر کی قیادت ہے کشمیری،
میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, سلام پیش کرتا ہوں. لیکن آج پابند سلاسل ہے, آج وہ قید میں ہیں, آج وہ جیلوں میں ہیں, آج ان کا سانس لینا مشکل ہے, آج ان پر تشدد ہو رہا ہے, بچوں کو پیٹا جا رہا ہے, تشدد کیا جا رہا ہے. سید علی گیلانی, ان کی عمر کو دیکھیے اور ان پر جو جبر ہے اس کو دیکھیے, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قسم کی وہ قربانیاں دے رہے ہیں. آج میں بحیثیت پاکستان کے وزیر خارجہ کشمیریوں کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ جب تک یہ اس کے اصل حقدار اس موومنٹ کے آپ ہیں, آپ لیڈ کریں, ہم فالو کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ آگے ہوں, کشمیری چہرہ آگے ہو, میں فخر سے کشمیری چہرے کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں. لیکن جب تک آپ پابند سلاسل ہیں, جب تک آپ کی زبانوں پہ تالے لگائے گئے ہیں, جب تک کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہے, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی ترجمانی بھی کریں گے, آپ کی آواز بھی اٹھائیں گے, اور انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے, اور انشاءاللہ اس جذبے کو, اس حریت کو بالکل نہیں دبنے کی اجازت دیں گے. اب اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک رینج آف ایکٹیویٹیز پلان کی ہیں اس 5 اگست کو, اور ایک پورا ایکشن پلان مرتب ہوا ہے. میں شکر گزار ہوں موجود یوسف صاحب آپ کا, آپ کے نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کا, میں شکر گزار ہوں شبلی فراز صاحب کا, ان کی منسٹری کا, جنہوں نے اس کو مل کے فارن آفس کی رہنمائی فرماتے ہوئے ایک پلان مرتب کیا ہے. اور انشاءاللہ اس سال 5 اگست کو پوری قوم اور جہاں جہاں پاکستانی اور کشمیری بس رہا ہے دنیا میں, ہم 5 اگست کو یوم استحصال منائیں گے. استحصال کا پورا سال ہوا ہے, اور ہم 5 اگست کو استحصال کے سال کا ہم اس کو اجاگر کریں گے اور تجدید عہد کریں گے کشمیریوں کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فیصلہ کیا ہے, ہماری منزل سری نگر ہے. انشاءاللہ منزل ہماری نظر سری نگر پر ہے, اور یہ کشمیر ہائی وے جو ہے اس کا انشاءاللہ ہم رکھ رہے ہیں 5 اگست سے اس کا نام ہو جائے گا سری نگر ہائی وے. یہ وہ شاہراہ ہے جو ہمیں لے کر جائے گی سری نگر تک انشاءاللہ. اور وہ دن دور نہیں کہ جب سری نگر کی جامعہ مسجد میں آپ نے تالے لگا دیے, اس مسجد میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہاں شکرانے کے نوافل جو ہیں وہ پاکستانی اور کشمیری مل کے ادا کریں گے. وہ دن دور نہیں, اللہ ہمیں وہ دن دکھائے گا انشاءاللہ. پھر لائن آف کنٹرول پر تم 100 بمباری کرتے چلے جاؤ, تم 100 شیلنگ کرو, فائرنگ کرو, نہ کشمیری وہاں جھکے گا اور نہ افواج پاکستان پیچھے ہٹیں گی انشاءاللہ. اور ہم نے لائن آف کنٹرول پر فیصلہ کیا ہے, انٹرنیشنل جرنلسٹ کو لے کر گئے ہیں, پارلیمنٹیرینز کو لے کر جا رہے ہیں, اور دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ لائن آف کنٹرول پہ ان کی حرکتیں کیا ہیں, اور ہمارے نہتے لوگوں کو ان فیملیز کے ساتھ انگیج کرنے جا رہے ہیں, ان وکٹمز کے ساتھ انگیج کرنے جا رہے ہیں جن کو وہاں شہید کیا گیا, معذور کیا گیا, ڈسیبل کیا گیا, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ. ایک نیا سٹیمپ, اور وہ دیکھیں, آپ نے تصویر دیکھی ہے, وہ معصوم بچہ جو اپنے نانا کے لاشے پر چھاتی پر بیٹھا ہے, ہاں مطلب اتنا معصوم تو اس کو پتہ نہیں وہ کیا کر رہا ہے, اور وہ ہندوستانی فوجی جو اس پہ بندوق تانے کھڑے ہیں, اس سے میں سمجھتا ہوں کوئی مضمون اس کی اس سے بہتر عکاسی کر نہیں سکتا جو اس ایک تصویر نے. وفاقی وزراء شاہ محمود قریشی شبلی فراز کے ساتھ اس وقت پریس کانفرنس ہو رہی تھی. حکومت کی جانب سے کشمیریوں کو یکجہتی کا واضح پیغام دیتے ہیں. کہنا تھا شاہ محمود قریشی کا, انہوں نے کہا کہ ہم 5 اگست کو یوم